موبائل پر غلط حرکتیں کرتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا پاک دامن رہو تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی۔ اگر تم پاپی ہو کر کے زنا کرو گے، ادھر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے، اللہ نہ کرے کہیں تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی زنا نہ کر لیا جائے۔ کرتے ہیں افیئر کیوں ہوتا ہے، ناجائز تعلقات کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو ایک دور تھا، توجہ، ایک دور تھا جس دور میں اسلام نے بیٹیوں کو لکھنا سکھانے سے منع کیا تھا کہ بیٹیوں کو لکھنا مت سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کا ذریعہ اس دور میں لکھنا تھا، تو خطرہ تھا آبرو کو، لکھنا مت سکھاؤ۔ اور آج اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سارا فتنہ موبائل کی وجہ سے۔ موبائل، لڑکیوں کے پاس ہم نے موبائل دیا، اسی لیے یہ فتنہ ہو رہا ہے، ورنہ جب تک موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا اس طرح کے کیس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ ہم کیوں اپنی بہن کو موبائل دے رہے ہیں؟ ہم اپنی بیٹی کو کیوں موبائل؟ میں کہتا ہوں موبائل کا عورتوں کے پاس کام کیا ہے؟ یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں۔ لوگ مجھ بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ کیسی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹی جب خون کے آنسو رلائے گی تب تجھے پتا چلے گا کہ بات کیا ہے۔ بیٹی کو موبائل مت دو، بہن کو موبائل مت دو، بیوی کو موبائل مت دو۔ گھر کا فون عورتیں ریسیو نہ کریں، گھر کے اندر کا رکھا ہوا موبائل جوان لڑکیاں ریسیو نہ کریں، بوڑھی عورتیں یا بچے ریسیو کریں۔ جب کوئی معتمد بولے کہ میں بول رہا ہوں تب جوان بیٹیوں کو یا بہنوں کو یا بیویوں کو موبائل دیا جائے۔ آج تو پیدائش کا دن ہے تو موبائل گفٹ کیا جا رہا ہے۔ تم تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی تیری بیٹی کو جتنا موبائل نقصان پہنچائے گا۔ 5,000 کا موبائل مت دو، اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے 50,000 کا سونے کا ہار دلا دو۔ 50,000 کا موبائل مت دو، 5 لاکھ کا ہیرے کا زیور دلا دو۔ اگر اتنا پیار ہے موبائل نہیں دینا خدا کے لیے۔ یہ سارا طوفان موبائل نے بپا کیا ہے، انٹرنیٹ نے، فیس بک نے۔ اس لیے کہ آج کل لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہیں بھی فون کرتے ہیں اندازے سے، اگر مقام پر لگ جائے تو پھر وہ باتیں شروع ہو جاتی ہے، بلکہ مس کال بھی کرتے ہیں۔ یہ مس کال کبھی کبھی اتنی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے تو بیٹھ کر مس کال کر دیا، وہاں اگر شوہر موجود ہے کس کا مس کال تھا؟ وہ ریپلائی کرے گا، اٹھائے گا لڑکا۔ اس بیچاری غریب کا کوئی قصور بھی نہ تھا، گھر لٹ گیا، گھر ٹوٹ گیا۔ یہ صورتحال اٹھا کر دیکھے، کتابیں لکھی گئی ہیں ان پر، یہ مس کال کی نحوست پر۔ اور یہ جو لڑکے گٹروں کے پاس بیٹھ کر، رکشہ میں بیٹھ کر، چھتوں میں بیٹھ کر یہ جو سب رکامے کام کرتے ہیں نا، یہ جوانی میں سب کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ تمہارے مس کال سے اگر کسی کا گھر تباہ ہوگا اللہ تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا، توبہ کی توفیق بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ کسی کا گھر تباہ کرنے والوں، کسی کا آشیانے پہ اگر بجلی گراؤ گے تو تمہارے آشیانے بھی سلامت نہیں ہوں گے۔ تمہاری نادانی، تمہارا چھل پن، تمہارا باغ پن، تمہارا اترانا، تمہاری آوارگی سے کتنے گھروں کو آگ لگی ہے اور کتنے گھروں کو آگ لگے گی۔ اور سن لو، یہ جو گٹروں کے پاس بیٹھ کر، نالیوں کے پاس بیٹھ کر، گھروں کے پاس بیٹھ کر یہ جو تم موبائل پر غلط حرکتیں کرتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا پاک دامن رہو تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی۔ اگر تم پاپی ہو کر کے زنا کرو گے، ادھر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے، اللہ نہ کرے کہیں تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی زنا نہ کر لیا جائے۔ لڑکوں کی ٹولی بنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں گناہ کے ماحول میں۔ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے الفاظ کے مفہوم کے ساتھ عرض کروں۔ ایک جوان، توجہ، دوسرے جوان کے پاس آیا، کہا یار تو میرا دوست ہے، کہا ہوں، کہ میری ایک چیز میں مدد کر۔ اس نے کہا کیا؟ کہا محلے کے امام صاحب کی بیوی سے میرا دل لگ گیا، تو نماز پڑھنے جانا نا، نمازی اتہا نکات کے نماز پڑھنے میرے لیے جانا، اور دیر تک امام صاحب سے مسئلے مسائل پوچھتے رہنا، ان کو الجھاتے رہنا، اتنی دیر تک میں امام صاحب کے گھر چلا جایا کروں گا۔ وہ پاگل، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ امام کی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کر، یہی تو کہنا چاہیے تھا۔ سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تو غلطی کرے وہ تیری اصلاح کر، یہی ہے نا۔
کہ اس کی مدد کرے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. کوئی برے راستے پہ جا رہا ہے, اگر تم دوست ہو تو کھینچ کے پکڑ لو, اس کو سمجھاؤ, نہیں مانتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دو, اس سے دور ہو جاؤ, اس سے الگ ہو جاؤ تاکہ اس کو عبرت ہو. تو اس جوان نے کہا ٹھیک ہے یار, وہ دوستی کیا جس میں ایک دوسرے کی مدد نہ ہو, ہے نا. ایسے کچھ دلال بنتے ہیں نا, ہنسنے کی بات نہیں ہے. میرے جملے غلط ہیں, مجھے اگر میرے جملے الحمدللہ غلط نہیں ہے, اگر تلخ ہے تو مجھے آپ معاف کریں. اس سے گھر لٹ رہے ہیں ہمارے, گھر تباہ ہو رہے ہیں ہمارے, ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے. کس کو جا کر کے کہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہ گئے. بیٹیوں کی جوانی لٹ گئی ان لڑکوں کی منچلے پن کی وجہ سے. ہر بندہ مجنون بننا چاہتا ہے. کیا بنا رکھا ہے, کیا حالات بنا رکھے. مسلمانوں ایک تم ہی تھے کہ ہندوستان میں تم نہ مسجد بنانے آئے تھے نہ مدرسے بنانے آئے تھے. پہلی مرتبہ جب تم آئے تھے تو صرف ایک عورت کی آبرو کی حفاظت کے لیے آئے تھے, اور تمہارے تقدس سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھتے گئے, مسجد مدرسے بنتے گئے. تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے, آج تم محلوں کی بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے. تمہاری آنکھوں میں تقدس نہیں رہ گیا, پارسائی نہیں رہ گئی. کیا بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لہرے گا؟ دنیا کے اندر کیا مسلمان سرخروئی حاصل کرے گا؟ ملک شام اور یمن کیوں نہ جلے گا؟ کیوں؟ جس قوم کا جوان آوارہ اور عیاش ہو جائے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے بہت تقدس کے لیے پیدا کیا تھا, قوموں کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا, لیکن بس اسی میں الجھ گئے. لڑکی 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 اور عشق اور عشق اور عشق اور آوارگی, انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ سب تماشے. نہیں نہیں, اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور جوان ہونے کے بعد بوڑھا بھی ہونا ہے, مرنا بھی, اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بد نظری کرنے والوں کے لیے ڈر ہے, مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے.